عارف ابے کیا کر رہے ہو؟ صدر کو کہہ رہے ہیں عارف الوی، جو حالیہ بیان سوشل میڈیا میں وائرل ہے، کوئی اتنی اندھی تقلید کیسے کر سکتا ہے؟ عارف الوی نے جو بیان دیا ہے نا، یہ انہی بیانات میں سے ایک بیان ہے جو سلیپ آف ٹنگ ہوتا ہے، کہ کہنا کچھ اور چاہ رہے تھے، مبالغہ آرائی میں کچھ اور نکل گیا. تو ایسے موقع پہ فوراً پکڑ کے گستاخ اور گردن اڑانے کے فتوے بالکل ٹھیک نہیں ہے. کل آپ سے بھی غلطی ہو. باقی اس نے عمران خان کی محبت میں غلو کیا، اور وہ جو تعریف کی وہ بالکل قابل مذمت ہے، اس کی ہم کبھی بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بات کر رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ مبالغہ آرائی میں ایسے جملے زبان سے نکل جاتے ہیں اس کے، تو اگلے کو معذرت کا موقع دینا چاہیے. یہ بولنا چاہیے بھائی آپ نے مبالغہ آرائی کی ہے، آپ اس پہ ایکسکیوز کریں. لیکن فوراً گستاخیوں کے جو فتوے لگتے ہیں اور پیغمبر کے برابر قرار دے دیا اور یہ یوں کر دیا، اور یہ بالکل غلط ہے. سلپ آف ٹنگ یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو قوم میں اتنی زیادہ سینسیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے نا، یہ تمہیں مروائے گی. کل تمہاری زبان سے بھی کوئی غلط لفظ نکل جائے گا، تو بھائی اگلے کو موقع دو. تو عارف الوی کو چاہیے وہ ایکسکیوز کر لے کہ بھائی مجھ سے مبالغہ آرائی ہو گئی، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا، میری زبان سے غلطی سے ایسا لفظ نکل گیا ہے جس پہ میں کیا کرتا ہوں، معذرت کرتا ہوں. وہ الفاظ تو غلط ہیں، اس کو میں اس کی وہ نہیں کر رہا کہ بھئی وہ اتنی تو پیغمبروں کو بھی وہ اتنی یعنی عزت نہیں ملی یا اتنے لوگ نہیں. لیکن عارف الوی مسلمان ہے، کوئی مسلمان پیغمبر کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا. ورنہ وہ نماز کیوں پڑھتا بھائی، وہ زکوٰۃ کیوں دیتا، اس کا علماء سے تعلق کیوں ہوتا؟ لیکن انسان ہے. تو ہمارے یہاں جو فوراً گرفت کر کے فتوے بازی شروع ہوتی ہے، اس کو 2 ٹکے کا نہیں چھوڑتے. بھائی یہ جذباتیت سے اب نکلو، اس سے مذہب بدنام ہوتا ہے دنیا میں. اور یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہا، صرف پاکستان میں ہی ہو رہا ہے. حالانکہ غلطیاں تو سب سے ہو رہی ہیں پوری دنیا میں، لیکن جب انسان عمل کی دنیا میں زیرو ہو جاتا ہے نا، تو پھر ان چیزوں میں وہ شیر ہوتا ہے. تو عارف الوی کو چاہیے ایک وضاحتی بیان دے دے، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں یہ کہنا کچھ اور چاہ رہا تھا اور میرے سے مبالغہ آرائی میں کچھ اور الفاظ نکل گئے، ایکسکیوز کر لے، بس ختم. تو ایکسکیوز بہرحال ضرور کرنا چاہیے، معذرت ضرور کرنی چاہیے عارف الوی. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نبیوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز نہیں دی جو عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے خوبی دی ہے اس وقت. نہیں، یہ نہیں کہا کہ نبیوں میں بھی جو کوالٹیز نہیں، مقبولیت بولا ہے. یہی مقبولیت کا مطلب شہرت. تو انبیاء میں ایسے انبیاء آئے ہیں جن کو ذرا بھی شہرت نہیں ملی، آئے کسی نے فالو نہیں کیا، شہید ہو گئے. کوئی سلپ آف ٹنگ نہیں تھا. نہیں دیکھیں، غلط لفظ ضرور ہے، بعض دفعہ کہنا کچھ چاہتا ہے، نکل کچھ اور جاتا ہے. اس کے نبیوں کو نہیں دے پائے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا. کوئی بات نہیں، سوری کرنے دیں اس کو. ابھی تک تو نہیں کیا، کر لینا. یہ غلط کیا جو سوری نہیں کر رہا، وہ بول دے ایک بیان، بھائی میں کہنا یہ میرا مقصد مقبولیت سے یہ نہیں تھا، یہ تھا. تو یا جو بھی مقصد تھا، آپ الفاظ آپ کے بہرحال غلط تھے، آپ بول دیں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. تو ہماری قوم تو سر پہ چڑھ رہی ہے نا، تو اس لیے موقع دے دیں. آپ اس کو بولیں بھائی کہ آپ یہ الفاظ جو ہے یہ آپ کے زبان سے غلط الفاظ کے. لیکن میں یہ حلفیہ بول سکتا ہوں کہ نیت اس کی یہ نہیں. کوئی بھی مسلمان کبھی بھی کسی شخصیت کو پیغمبر پہ ترجیح دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے عمران خان نے ختم نبوت کا لفظ غلط کہا تو لوگوں نے کہا اس کے منہ سے ختم نبوت کا لفظ نہیں نکل رہا، اس سے پتہ چلتا ہے اس کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں. یار یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا. پیچھے زندگی دیکھی جاتی ہے. علماء صلحاء کے خاندان میں سے وہ کیوں عمران خان کو یا کسی کی تعریف میں پیغمبر پہ اس کو ترجیح دے گا؟ لفظ غلط بولیں، اس کو چاہیے سوری کر لے، بس ختم ہو گئی بات. باقی نیتوں پہ شک کرنا کہ اس کا ایمان خراب ہے اور وہ کافر ہے یا وہ مرتد ہے یا وہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، میں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سوری نہیں کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اس کو سوری کرنی چاہیے. مفتی صاحب دریافت یہ کرنا تھا کہ تصویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جبکہ جمہور اکابر علماء دین تصویر گفتی سے حرام قرار دی. دور حاضر میں تو یہ بات کہیں آگے نکل چکی ہے، آپ اپنی رائے سے آگاہ فرمائیں. 20 دفعہ اپنی رائے اور علماء کی اور مفتی تقی صاحب کی رائے بتا چکا ہوں. بھائی ڈیجیٹل کیمرے کی جو تصویر ہے، اس کو ہم اس تصویر محرم میں داخل ہی نہیں سمجھتے، مزاحات لخلق اللہ نہیں ہے. باقی اس پہ ڈیٹیل سے میں کئی بار جواب ریکارڈ کروا چکا ہوں. مفتی صاحب کچھ طلبہ آئے ہوئے ہیں، آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں. کہاں ہیں تو السلام علیکم. کتنے ہیں؟ 2 ہیں، جلدی سے ابھی مسافہ کر لیں. مفتی صاحب ہماری کولڈ ڈرنک کی دکان ہے اور ہم نے بائیکاٹ سے پہلے بہت سی اسرائیلی پروڈکٹ خریدی تھیں، جیسے پیپسی اور پتہ نہیں 7 اپ ڈیو وغیرہ وغیرہ. اب ان پروڈکٹس کو ضائع کرنا چاہیے، بیچنا چاہیے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں. آپ ضائع کریں گے آپ کا لاکھوں کا نقصان ہوگا. اسرائیل کو نقصان ہو نہ ہو، غزہ میں فائدہ ہونا ہو، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کچھ لوگ ہیں جو غیرت میں آ کے ضائع بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں. السلام علیکم. بھائی آپ سے بھی میں نے توجہ نہیں کیا، دوبارہ آ جائیں. وہ ادھر میں چل گئے تو کہاں سے جامعہ سے اللہ خوش. اچھا کچھ لوگوں نے ضائع کر دی ہیں، کچھ نہیں کر رہے، تو فتویٰ نہیں ہے اس بارے میں. تو کون کتنے لوگ ضائع کریں گے؟ کروڑوں کا اپنا نقصان ہو جائے گا بھائی، اپنا نقصان ہو جائے گا. مفتی صاحب سوال یہ کہ ایک بندہ اگر 15 سال میں بالغ ہوتا ہے تو 15 سال اسلامی سال دیکھے جائیں گے، یہ اسلامی سال دیکھے جائیں گے؟ مفتی صاحب میں نے اپنی صدر عارف الوی کی میں حوصلہ افزائی نہیں کر رہا، خوب سمجھ لیں. صدر عارف الوی کو چاہیے سوری کرے، معذرت کرے. اور آپ کو بس میں یہ کہہ رہا ہوں گستاخیوں کے فتوے فوراً مت لگاؤ. بس دونوں کو اصلاح کی ضرورت ہے. ہم کسی کو گستاخ قرار نہ دیں،
لیکن اگلے کو کہیں آپ غلطی پہ کیا کریں, معذرت کریں. معذرت پہ تو مجبور کرنا چاہیے کیونکہ الفاظ بہرحال نامناسب ہیں. میں نے اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا تم آزاد ہو, کسی بات پر جھگڑا ہوا, میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی بلکہ میری طرف سے جو پابندیاں میں لگا رہا تھا اس سے تو طلاق ہو گئی ہے, نہیں ہوئی ہے بھائی. اس سے بیوی ویسے بھی آزاد ہی ہوتی ہے, اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے, جو تم ہو تم وہی ہو. ہاں اگر یوں کہہ دے میرے نکاح سے آزاد ہو یا میری طرف سے مجھ سے آزاد ہو تو پھر طلاق مراد ہوگی. مجھ سے کا مطلب میرے نکاح ہی ہوتا ہے. یا بیوی طلاق مانگ رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو, مجھے آزاد کر دو, میں نہیں رہ سکتی, مجھے طلاق دے دو, پھر آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے تم آزاد ہو, تو پھر یہاں طلاق کے جواب میں کہا گیا ہے جب تک ایسا کوئی قرینہ نہ ہو تو صرف آزاد کے لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی. آج کل لوگ وہمی ہو گئے, ذرا سی بات پہ طلاق کے فتوے دے دیتے ہیں. ایک کسی نے کوئی کلپ ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ ڈال دیا کہ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں لوگ اپنی بیوی سے زنا کریں گے, حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اور پھر اس میں کہا کہ لوگ کنایتاً طلاقیں دیں گے اور پھر بیوی کو رکھ رہے ہوں گے, تو لوگ اس کلپ کو سن کے اتنے وہمی بن گئے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, وہمی نہ بنے, طلاق دینے سے ہوتی ہے, نہیں دیں گے تو نہیں ہوگی. ہمارے خاندان کے لوگ مل کر پکنک پر جاتے ہیں لیکن سفر کے دوران بس میں تیز آواز میں گانے بجاتے ہیں, کوئی منع بھی نہیں کرتا. ایسے میں میرا ان کے ساتھ جانا کیسا ہے جبکہ میرے سارے گھر والے بھی جاتے ہیں, جانا جائز ہوگا یا نہیں؟ بہتر تو یہ ہے کہ نہ جائیں, اور جائیں تو آپ پکنک کو فوکس کریں, گانوں کو فوکس. کہاں گانے تو ہر جگہ ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں. میرے یہاں جہاں میں کبھی کبھار جم میں جاتا ہوں وہ اللہ کا شکر ہے میرے احترام میں گانے بند کر دیتے, لیکن وہاں ویسے دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے گانے لگے ہوئے ہیں, تو کسی کام کے نہیں رہو گے آپ. ہاں وہاں جو تقریب ہوگی اس میں گانے بجانے نہ ہو, اگر ہو رہے ہیں تو آپ وہاں سے الگ ہو جائیں. جیسے اب پکنک پہ گئے وہاں بھی پروگرام ہی ڈانس کا ہے تو یہ تھوڑی جائز ہوگا بھائی. تو پروگرام ڈانس کا نہیں ہے, جائز ہے, فشنگ کرنی ہے اور کسی نے گانے لگائے ہوئے ہیں تو اس کو منع کر دو بھائی یہ کام مت کرو, لیکن آپ اپنے کام کو فوکس کریں کیونکہ یہ چیزیں اتنی کامن ہو گئی ہیں کہ اب کسی کام کا رہے گا ہی نہیں, آدمی کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو گھر والوں کو بول دو محبت سے بھائی گانے مت لگاؤ. انسانیت پہلے ہے یا دین, اپنے علم کی روشنی میں بتائیں. یہ سوال سیکولر لبرل لوگ بہت چلاتے ہیں کہ پہلے انسانیت ہے بعد میں مذہب ہے, اور بلکہ یہاں تک کہتے ہیں پہلے انسانیت کا آپس کا رشتہ ہے پھر مذہب کا رشتہ ہے. یہ ایسے جیسے مذہب اور انسانیت دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے اہل حدیث لوگ بولتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی بات کو لوگے یا نبی کی بات کو لوگے. بھائی ابو حنیفہ کو ہم نبی کے مقابلے میں نہیں لاتے, آپ کے مقابلے میں لاتے ہیں. نبی کی بات کی ایک تشریح وہ ہے جو ابو حنیفہ کرتے ہیں, ایک تشریح وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ابو حنیفہ نبی کی بات کو زیادہ اچھا سمجھتے تھے بنسبت آپ کے, تو آپ اپنا ابو حنیفہ کا مقابلہ نبی سے نہ کرایا کریں, ابو حنیفہ کا مقابلہ آج کل کے مولویوں سے کرایا کریں, تو وہ نبی کے مقابلے میں لے آتے ہیں ان کو. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا انسانیت کا رشتہ پہلے ہے یا مذہب کا رشتہ پہلے, مذہب کے رشتے میں انسانیت کے رشتے کو سب سے زیادہ آلریڈی ویلیو دی جا چکی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تبھی کافر کی لاش کی بھی اسلام میں توہین کی اجازت بولو نہیں ہے. تبھی جنگ میں کسی بوڑھے بچے کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے, بوڑھے کو بھی, بچے کو بھی, عورت کو بھی. قیدیوں کو کھانا کھلانے کا حکم ہے, تو جو جانی مسلح بنانے کی اجازت نہیں ہے. اگر کسی کافر نے آپ کو قتل کیا ترسا کے, تڑپا کے, تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ جب آپ اس کو پکڑیں تو آپ بھی تڑپا کے قتل کریں, آپ گردن اڑا کے قتل کریں گے اس کو. وہ جو حدیث میں آتا ہے نا عورانیین قبیلے کے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے بہت ظلم کیا تھا تو آپ نے بھی ان کو بہت سخت سزا دے کے قتل کیا, وہ حدیث بالاتفاق منسوخ ہے کیونکہ نبی نے مسلح بنانے سے منع کیا. اللہ نے پھر بعد میں حکم دے دیا کہ اب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کافر کو آپ تڑپا کے قتل کریں. نہ وہ جتنا بھی بڑا ظالم ہو, اگر اس کا قتل کرنا ہے تو آرام سے قتل کیا جائے گا. تو مذہب نے انسانیت کے رشتے کو آلریڈی سپیریئر بولو رکھا ہے. حتیٰ کہ آپ کا اگر غیر مسلم پڑوسی ہے اس پر بھی احسان کا ثواب ملے گا آپ کو. صدقات و خیرات کا ثواب جیسے مسلمان کو پہ صدقہ کرنے کا ملتا ہے ایسے ہی غیر مسلم کو بھی. اتنی انسانیت ہے کہ ان کو اپنی عبادت گاہ میں جانے کی اجازت دے دی. اسلامی حکومت ہے لیکن اجازت ہے کہ آپ جا سکتے ہو اپنی عبادت گاہ میں. تو اس لیے اب ہمیں یہ بتانا کہ اسلام کا اور مذہب کا رشتہ بعد میں, انسانیت کا پہلے, تو یہ فنٹر گیری ہے. اور آپ دیکھ لو میں ایک بات میں بار بار کہتا ہوں آپ کو غیر مسلموں کے ہاں عورت کے حقوق ملیں گے, اسلام کے ہاں عورت کے حقوق ملیں گے. کیسے؟ ماں کے حقوق, بیٹی کے حقوق, بہن کے حقوق, بیوی کے حقوق, الگ الگ کیٹیگری ہے. انگریزوں کے ہاں ماں کے حقوق نہیں ملیں گے آپ کو, بہن کے الگ سے حقوق بولو نہیں ملیں گے, بیٹی کے الگ سے حقوق نہیں ملیں گے. بس وومن رائٹس ہے, ویمن رائٹس کہ عورتوں سے آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں. تو مبہم باتیں کی ہوئی ہیں بھائی. عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو وہ انسان ہے نا, تو اس کا حق بہت زیادہ ہے. آپ نے اف بھی نہیں کرنا, آپ نے سارا خرچہ اٹھانا ہے اس کا. وہ بیمار ہوتی ہے, ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ کی ہے. آپ مریں گے تو بیٹی کو وراثت ملے گی. غیر مسلموں کے یہاں وراثت ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو انسانیت کے حقوق کو سب سے زیادہ فوکس کس نے کیا ہے؟
اسلام نے کیا. اس لیے اسلام اور انسانیت کو الگ الگ بنا کے پیش مت کیا کرو, بلکہ اسلام پر اگر عمل نہیں کرتے تو جتنے انسانوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں نا, اتنے پھر کہیں بھی پامال نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ اسلام کو بیچ سے ہٹا دیتے ہو, ماں کے حقوق پامال ہوتے ہیں, ماں کے حقوق کو ایکسپلین کرنے والا کوئی بھی نہیں, بیوی کے حقوق پامال ہوتے ہیں, آپ کی سینکڑوں انٹیوں سے آپ کی دوستی ہوتی ہے انلیگل, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اسلام تو باؤنڈ کر دیتا ہے بھائی, جو آپ کی بیوی ہے اس کے علاوہ کسی کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے, تو بیوی کے حقوق زندہ ہوتے ہیں. سارا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ شوہر. بیوی کے حقوق کیا ہو رہے ہیں؟ زندہ ہو رہے ہیں. شوہر کے حقوق بھی مل رہے ہیں اس کو, شوہر بھی تو انسان ہے نا, میں تو بھول ہی گیا تھا, تو ذہن سے نکل گیا تھا. اصل میں شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ بیوی اس کے فرما بردار بن کے زندگی گزارتی ہے, تو اولاد دیتی ہے اس کو, وغیرہ وغیرہ. تو انسانوں کے حقوق کے لیبل لگانا بہت آسان ہے بھائی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں مذہب کا رشتہ سب سے سپیریئر ہے, کیونکہ مذہب کا حق سب سے سپیریئر ہے, کیونکہ اس میں انسانوں کے حق سب سے سپیریئر ہے. ہاں, خدا کے مقابلے میں انسانوں کے حقوق نہیں ہوں گے, اور ہوتا بھی نہیں ہے. خدا اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارے پاس 1 کروڑ روپے ہے جس پہ 2.5 لاکھ زکوٰۃ بنتی ہے, اور تمہارے اوپر غفار بھائی کا قرضہ ہے 50 لاکھ, تو 50 لاکھ پہ زکوٰۃ بنے گی, 50 لاکھ پہ نہیں بنے گی. کیوں؟ اگر تم نے پورے 1 کروڑ پہ زکوٰۃ دے دی تو ہو سکتا ہے تم غفار بھائی کا قرضہ پی جاؤ, تو قرضہ پہلے ادا کرو, زکوٰۃ بعد میں دو. تو اللہ بھی سپیریئر ہے, لیکن وہ کتنا ارحم الراحمین ہے, اس نے بھی مخلوق کے مقابلے میں اپنے حق کو کیا کر دیا؟ پیچھے کر دیا. حج فرض نہیں ہوتا اگر آپ پہ قرضہ ہو, کیونکہ حج کرو گے تو قرضہ پی جاؤ گے. تو اللہ کہتے ہیں وہ جو ہے نا, میں تو مستغنی ہوں, مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں, وہ تو بیچارہ بھوکا مرے گا, تو اس لیے اس کا حق ادا کرو. بلکہ اللہ نے آپ کی اپنی جان پر اپنے حقوق کو چھوڑ دیا ہے. آپ بھوکے مر رہے ہو, اللہ نے کہا خنزیر کھا لو, میں اپنا حق چھوڑتا ہوں. بھائی خنزیر سب سے زیادہ حرام ہے نا, کیا خیال ہے؟ اسلام میں سب سے ناپاک گوشت کس جانور کا ہوتا ہے؟ خنزیر کا. جہاں بھی اللہ نے خنزیر کو حرام کیا وہاں اللہ نے کہا اگر بھوک سے مر رہے ہو تو کھا لو. تو انسانیت کو اس سے زیادہ اور کیا پروٹوکول چاہیے بھائی, اور کیا چاہیے؟ اس لیے اسلام سپیریئر ہے. اس میں غیر مسلموں کے بھی ہے, اپنی ذات کا بھی خیال کیا گیا ہے, اور اللہ کے حقوق کا بھی خیال کیا گیا ہے. یہ جو نعرہ لبرل لوگ لگاتے ہیں نا کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, اصل میں ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ کو بالکل ہی سائڈ پہ کر دو. آپ اللہ کو کیا کر دو؟ بالکل پرے کر دو. تو اللہ کہتا ہے میں سب سے پہلے ہوں بھائی, ہاں میں خود تمہارا خیال کروں گا. تو سپیریئر اللہ ہے. تو جب بھی کوئی کہا کرے نا انسانیت کا رشتہ پہلے یا مذہب کا رشتہ پہلے, تو آپ بولا کریں مخلوق کا آپس میں رشتہ پہلے یا مخلوق کا خالق سے رشتہ. بھائی مخلوق کا خالق سے رشتہ پہلے, آپس کا رشتہ بعد میں. پھر خالق خود ہی مخلوق کے آپس کے رشتے کو ترجیح دے دے. میرے بھائی انسانیت پہلے یہ ہو گیا میرے بھائی. جلدی جلدی بہت سارے سوال آ گئے آج. اللہ کو قربانی بہت پسند ہے. میں ایک اچھی جاب کر رہا ہوں, میں اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر دین کی خدمت کے لیے وقف کر دینا چاہتا ہوں, کیا میں صحیح ہوں؟ یہ میرا بیان جو آج کیا نا یہ یہی تھا کہ کوشش وہ کرو جس کو اللہ نے کوشش قرار دیا ہو. سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کی خدمت میں لگ جانا, یہ علماء جن کا بہت زیادہ توکل ہو ان کے لیے تو جائز ہے, وہ بھی ہر عالم کے لیے نہیں جو بہت متوکل ہو. نارمل یہ جائز نہیں ہے, نارملی حرام ہے, ناجائز ہے, کیونکہ مال کمانا بھی فرض ہے. سمجھتے ہو؟ حج اللہ فرض نہیں کرتا جب تک آپ کے پاس اتنی آمدن نہ ہو کہ آپ جائیں واپس آئیں اور اس دوران بھی بچوں کا خرچہ دے کے جائیں. تو اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین میں لگ جانا یہ جائز ہی نہیں ہے. کمانا بھی کیا ہے؟ فرض عین ہے, فرض کفایہ نہیں ہے, فرض عین ہے کمانا. تو یہ وہ خدمت ہوگی جو اپنی مرضی سے ہوگی, جو یہ قربانی کہلائے گی نہیں. مثال کے طور پر آپ اللہ کے لیے اپنا بازو کاٹ دیں کہ میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں, یا آپ کہیں میں اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہوں, جان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہا ہوں, ٹشن گولی ماری اور اللہ کے لیے قربانی دے. تو بھائی قربانی تو ہے, لیکن یہ اس قربانی کو اللہ مانتا ہی نہیں ہے, خودکشی کہلائے گی. تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جاب لیس ہو جانا, قربانی تو بہت بڑی ہے, اس میں کوئی رائے نہیں ہے, لیکن اس قربانی پہ 2 ٹکے کا ثواب ملے گا نہیں, بلکہ الٹا گناہ ملے, اور پھر لوگوں سے پیسے مانگو گے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہیں اگر مرد اگر کوئی خبریں دیکھے, اس میں کوئی عورت اینکر ہو اور اس کو دیکھنے سے مرد کے دل میں غلط خیال نہ آئے تو اسے علاج کی ضرورت ہے, آپ کیا کہیں گے بارے میں؟ وہ بیچارے نے ایک جملہ کہہ دیا لوگوں کو, لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے, کہ جو بہت براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں. لبرل لوگ کہتے ہیں لیڈیز ویڈیز میں گھومتے پھرتے رہو, کچھ بھی نہیں ہوتا, آدمی کی نظر اچھی, دل صاف ہونا چاہیے. ان کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک نے تھوڑا مبالغہ کر دیا, ورنہ ڈاکٹر صاحب بھی اتنے سمجھدار ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ نہیں کہ جو بھی جس عورت کو دیکھ ایک دم ٹھڑک پیدا ہو. تو ڈاکٹر صاحب کو بھی پتا ہے, تو کسی کا ریکارڈ لگانا ہو تو پھر تو کوئی بھائی یہ کس بات کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے نا, کن لوگوں پہ رد کرنے کے لیے. ورنہ نارملی ایسا نہیں ہوتا کہ جس عورت کو بھی دیکھو پاگل ہو جائے آدمی اس کے پیچھے. بعض دفعہ پاگل ہوتا ہے, بعض دفعہ ریورس بھی ہو جاتا ہے, آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیوں میں نے دیکھ لیا. تو اس کا تعلق ہے آپ کی ایج سے, شادیوں سے, ٹھڑک سے, صحت سے, سب چیزیں ہیں. پھر اٹریکشن سامنے والے میں کتنی ہے. بعض دفعہ آپ بالکل چھڑے چھاٹ کنوارے, بالکل جوان, بیلنس فل ہے آپ کے اندر, لیکن پھر بھی آپ کا دیکھنے کا دل نہیں, کیونکہ آپ کو سامنے والے میں اٹریکشن
ہے ہی نہیں. بعض دفعہ سامنے والی بہت اٹریکٹیو ہوتی ہے لیکن آپ کا دل اس لیے مائل نہیں ہو رہا کہ آپ کے اندر بیلنس بچا ہی نہیں ہوتا. وہ فزیکل فٹنس کے ماہر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیسٹوسٹیرون لیول آپ کا کیا ہو گیا ہوتا ہے, ڈاؤن چل رہا ہوتا ہے, اس وقت بیلنس ہی نہیں ہے آپ کا. یا بعض دفعہ بیلنس ہے لیکن آپ کو حلال میں اتنی سیٹسفائی ہو چکے ہیں کہ اب آپ کا کوئی آپ کی توجہ ہی نہیں ہو رہی اس کی طرف. بعض دفعہ تقوی کا اتنا غلبہ ہوتا ہے, بعض اللہ والے ایسے بھی ہیں کہ وہ تقوی کے ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ ان کو گناہ میں طبعی لذت بھی ختم ہو جاتی ہے, اللہ کا خوف کا اتنا غلبہ ہو جاتا ہے. تو ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں, تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک نہیں سکتے. ہاں یہ ضرور ہے, کراچی کا لونڈا ہو یا پنجاب کا یا کے پی کے کا یا بلوچستان کا یا سندھ کا, پاکستانی ہو, عمر 18 سے 30 سال ہو, شادی نہ ہوئی بھی ہو, پھر وہ کسی جوان لڑکی کو دیکھے اور یہ کہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہو رہا, تو اس میں اس کا امکان ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے, کیونکہ ایک سے ایک ٹھرکی یہاں پڑا ہوا ہے. تو میں نے تو اپنی زندگی میں مشاہدہ کیا ہے, کوئی خوبصورت لڑکی کسی پرابلم میں ہونا, سب جائیں گے اس کی پرابلم دور کرنے. بیچاری 99 سال کی بڑھیا جو پرابلم کا مجموعہ ہے اسے نہیں پوچھ رہے ہوں گے. یہی تو ٹھڑک ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی مراد یہی ہے. کیا سالگرہ کے دن مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, سالگرہ ہے فضول چیز. لاہور سے آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. کہاں ہے؟ نماز کے بعد اگر گرمی لگے تو دوپٹہ ہلکا پھلکا لے سکتے ہیں, کیا اس سے فرشتے قریب ہے؟ بھائی سر کا دوپٹہ اگر نماز میں ایسا ہے کہ سر کے بال نظر آ رہے ہیں, باریک دوپٹہ ہے, تو نماز نہیں ہوگی, چاہے گرمی ہو یا سردی ہو. اللہ کہاں سے ہیں؟ نماز کے وقت یا نماز کے بعد؟ ہاں نماز کے بعد تو دوپٹہ اتار بھی سکتی ہیں اگر کوئی غیر محرم نہیں. مفتی صاحب میری جس سے منگنی ہوئی ہے وہ لے پالک ہے, اس سے نکاح میں اس کے اصل والد کا نام لکھا جائے گا؟ اصل والد کا نام لکھا جائے گا. ولدیت چینج کرنا گناہ کبیرہ ہے. کہیں بھی ڈاکومنٹ میں آپ سوتیلے باپ کا نام نہیں ڈال سکتے, بہت بڑا جرم ہے یہ, قرآن نے روکا اس سے. آج یہ جرم لوگ بہت کر رہے ہیں, بچہ لے کے پال لیتے ہیں اور سوتیلے باپ کا نام ڈال دیتے ہیں اس میں, بالکل غلط ہے. سوتیلے باپ کو سرپرست میں ڈال دیں. ابھی نادرہ میں سرپرست کا خانہ بھی ہے ایک, لیکن اگر اصل باپ کا پتہ نہ ہو تو ڈالیں. بعض دفعہ بچہ گمشدہ ہوتا ہے, باپ کا نہیں, تو پھر سرپرست. اگر اصل باپ کا پتہ ہے تو پھر وہی ڈالنا پڑے گا, کیونکہ باپ کے ہوتے ہوئے سرپرست کے خانہ میں ڈال دینا یہ باپ کے ساتھ توہین ہے. بعض خواتین کیا کرتی ہیں, ڈیورس کے بعد بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی ہیں, بچے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے باپ نے ہمیں پوچھا ہی نہیں, ملے ہی نہیں, تو ہم اپنا باپ کا نام کیوں ڈالیں؟ بھائی باپ نے اگر جان بوجھ کر بھی نہیں ملا ہو نا, تو بھی باپ کیا رہتا ہے, باپ ہی رہتا. تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو پوچھا نہیں, اور بعض دفعہ پوچھ رہا ہوتا ہے, عورت آنے نہیں دیتی وہاں تک. یہ بڑا ایک ہماری سوسائٹی میں فالٹ چل رہا ہے. ڈیورس کے بعد عورت شوہر کو بچوں سے ملنے نہیں دیتی, ساری عورتیں نہیں بھائی, بعض عورتیں تو ملنے نہیں دیتی, ان کا ذہن خراب کرتی ہیں. جب وہ بچے بڑے ہو کے اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر باپ کہتا ہے ملو ان سے, تو وہ کہتی ہیں دیکھو جب تم میں پیسوں کی ضرورت تھی ملا نہیں, اور جب تم اسٹیبل ہو گئے مل رہا ہے. بھائی وہ پہلے بھی مدد کرنے کے چاہتا تھا, ملنا چاہتا تھا, آپ نے ملنے نہیں دیا, اب بڑے ہو گئے ہیں تو اس لیے مل رہا ہے وہ. تو بچوں کو ایسے موقع پہ چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں مت آئیں. اگر بچے ماں یا باپ میں سے کسی کو بھی چھوڑیں گے, اس سے بڑا جرم اس کائنات پہ پھر کوئی ہوگا نہیں, کیونکہ اللہ نے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا بتایا ہے, ماں اور باپ کا. صحابی نے, نبی نے فرمایا اکبر الکبائر کا میں تمہیں بتاؤں, موبقات جو انسان کو بالکل ہلاک کر دیں, وہ جرائم جو بالکل تباہ و برباد کر دیں, جو کبائر میں بھی کبیرہ ہیں. صحابہ نے کہا بتائیں, آپ نے فرمایا شرک, سب سے پہلے کیا ہے, شرک. اس کے بعد فرمایا عقوق الوالدین, ماں باپ میں سے کسی ایک کو ناراض کرنا. تو اس سے بڑی ناراضی کیا ہوگی کہ اولاد بڑی ہو گئی اور باپ سے مل نہیں رہی ہے. وہ یہ بہت زیادہ کیسز آ رہے ہیں بھائی, اب ہر 4 دن بعد کیس آیا ہوا ہوتا ہے, باپ سے ملنے نہیں دیا, وہ باپ جو ہے نا, وہ ماں کہہ رہی ہے اب اتنے بڑے ہو گئے, 20 سال نہیں ملا, 17 سال نہیں ملا. بھائی اس میں باپ کی غلطی ہو تو بھی, غلطی نہیں ہو تو بھی. اب جب بڑے ہو گئے تو اب اولاد کی ذمہ داری وہ اپنے باپ کو تلاش کریں, ماں کو بھی ناراض نہ کریں. ماں باپ کا جو پھڈا تھا وہ ان کو لڑنے دیں, آپ نے دونوں کو خوش کرنا ہے بھائی. تو یہ ایسا اتنا ہلکا مسئلہ نہیں ہے کہ انگریز تھوڑی ہیں ہم لوگ کہ ابا ہیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. انگریزوں میں ایسا ہوتا ہے, ہمارے یہاں نہیں ہوتا بھائی, اسلام میں نہیں ہے. آپ کی نمازیں برباد, آپ کے روزے برباد, اگر آپ باپ سے. ابھی کچھ دن پہلے ایسا ہی ہوا, ایک بچہ تھا, وہ 18-20 سال سے, کتنے سال ہو گئے تھے اس بچے کو, 20-22 سال ہو گئے تھے, باپ سے ملا نہیں تھا. تو ماں نے اتنا ورغلایا ہوا تھا باپ کے خلاف. ادھر آیا یہ, اس نے اس کو ترغیب دی, بھائی تمہارے باپ سے رابطہ کرو. اس نے کہا 20 سال سے باپ نے ہم سے رابطہ نہیں کیا, ہم کیوں کریں. بھائی ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کی, پھر بعض دفعہ ڈر بھی ہوتا ہے کہ کوشش کی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور بچے اور ہی باغی نہ ہو جائیں. باپ یہ بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہے بچے ڈسٹرب نہ ہو. تو خیر پھر رابطہ کرایا, وہ باپ اتنا خوش ہوا, اور ایسی ماں باپ بیٹے باپ میں دوستی ہوئی, پھر بیٹے نے باپ سے یا باپ نے بیٹے سے, مجھے یاد نہیں, تعاون بھی شروع کیا, ملاقاتیں بھی ہوئی. تو ورنہ کتنا بڑا جرم لے کے دنیا سے جاتے. تو یہ ہلکا نہیں ہے بھائی, ہم انگریز بالکل بھی نہیں ہیں, ہم کیا ہیں, مسلمان ہیں. ہمارے لیے اللہ کے بعد, اللہ رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں اور باپ کا. اسی طرح باپ اگر چھین لے, ماں سے نہ ملنے دے,
ना, आपने मिलना है माँ से, बेशक बाप से छुप के मिलो भाई, बाज़ दफा बाप छीन लेता है। ऐसे भी वाकयात हैं मेरे इल्म में, बाप छीन के ले गया, माँ कमजोर थी, केस नहीं कर सकती थी, जिंदगी भर बाप ने रखा, अब बेटा बड़ा हो गया, माँ से मिल नहीं रहा, मानूस नहीं है, नहीं भाई आपको मिलना पड़ेगा अपनी माँ। पहले तो बच्चे थे, अब बड़े हो गए, बाप नाराज हो खुश हो, बोलो भाई अब्बा अम्मा आपके इख्तलाफात होंगे, मैं तो मेरे लिए मेरे रब ने माँ के कदमों में भी जन्नत रखी है और बाप के कदमों में भी, तो बाप नहीं मिलने दे रहा तो माँ से नहीं मिले। ऐसे भी लोग मैं जानता हूँ 20 साल हो गए माँ से अब तक नहीं मिले हैं, तो माँ को देखे हुए अरसा गुजर गया, तो बहुत बड़ा जुर्म है। सिर्फ मिलना काफी नहीं है, खैर खैरियत उसकी खबर गिरी प्रॉपर वे में, ठीक है ना। अब्बा, ये नहीं कि अब्बा अम्मा अलग है तो अब अब्बा आधे अब्बा हो गए, पूरे अब्बा अभी भी वही है। मुफ्ती साहब मैंने जगह अपने माई के रिश्ते की अच्छा माएँ बात दफा धमकियां देती हैं, तू तो अपने बाप से मिला तो दूध नहीं बख्शूंगी मैं, देखना मैं क्या करूंगी। माँ को धमकी देने तो माँ को जवाब नहीं दो, जवाब देने से कुछ भी नहीं होता, आप छप्पड़ में मिल लो जाके, अम्मा को बताओ ही नहीं, छप्पड़ में मिलो। माएँ धमकियां दे रही होती हैं, तू मिल के देख, मैं ये नहीं, कोई बात नहीं, धमकियां। बाद में माएँ कहती हैं कि देखो अब याद आ रहा है इसको, इसने मेरे साथ ये किया। भाई जो भी किया, अब्बा क्या है, अब्बा है, अल्लाह ने बताया भाई, अल्लाह ने हक बता दिया, तो छप्पड़ में मिल लो, माँ को बताओ ही नहीं, मिलते रहो जाके। इसी तरह बाप ने धमकी दी भी हो कि अम्मा से मिले तो मैं जायदाद से आग कर दूंगा, छुप के मिल लो, मिलना जरूर है, ना बाप को छोड़ सकते हो ना माँ को। सास ससुर का भी ऐसा ही है, बाज़ दफा शौहर बीवी पे पाबंदी लगाता है, तू अपनी माँ से मिली तो मैं देख क्या करती हूँ, क्या करता हूँ मैं, ये भी ऐसे केसेस भी आते हैं। तो खवातीन राब्ता करती हैं, हम कहती हैं छप्पड़ में जाके मिलो अपने बाप से या अपनी माँ से। शौहर को ये हक ही नहीं है कि बीवी पे पाबंदी लगा दे कि वो अपनी माँ बाप से मिले, इस पे पाबंदी ले, हाँ ये कर सकता है कम मिलो, क्योंकि बाज़ दफा जब माँ से मिलके आती है पड्डा होता है। बाज औरतें जब अपनी माँ से मिलके आएंगी झगड़ेंगी जरूर, अम्मा उसको पता नहीं क्या दिमाग में डाल देती हैं, तो कम कर दो ऐसी सूरत में। सब औरतों की बात नहीं कर रहा, ये खवातीन टेंशन में ना जाएं, तो ऐसे मौके पे कम कर दो, लेकिन रोक दो कि माँ से मिले ही नहीं, बाप से मिले ही नहीं, भाइयों से मिले ही नहीं, ये खूनी रिश्ते हैं भाई, ये नहीं हो, इम्पॉसिबल। हम अल्लाह के को मानते हैं, कल्चर को नहीं फॉलो करना। एक जगह मेरे सामने केस आया तो माँ और बच्चियां भी बड़ी बड़ी हो गई, 25-30 साल की, तो माँ अपनी हिस्ट्री बता रही है, कोई घरेलू केस था उनका, कोई बच्ची के तलाक का मसला था। तो मैंने कहा इनके वालिद क्यों नहीं आए, क्या नहीं वालिद साहब से तो 20 साल पहले हमारी अलहदगी हो गई थी। तो मैंने कहा फिर वो बच्चियों के बाप को तो इन्वॉल्व तो होना चाहिए ना बच्चियों के मसाइल में, वो आपसे अलहदगी हुई थी ना बच्चियों से, कह नहीं फिर हमने मिले ही नहीं, और फिर बेटियां भी कि हम तो अपने बाप को नहीं मिलते, हमने तो शक्ल भी नहीं देखनी उसकी। बड़ा वो यार, ये बेटियां कैसे अपने मुंह से ये कह सकती हैं कि हमने अपने बाप की शक्ल नहीं देखनी। तो ऐसे औलाद को डरना चाहिए, कल तुम्हारी भी औलाद होगी, मुकाफात अमल होता है बाज़ दफा। लेकिन वो इतने थे कि अगर मैं उनके बाप के हुकूक बयान करता, उस माँ ने रख के मेरे को चमाट लगाना था कि 20 साल जो मैंने जहन बनाया है, इसलिए थोड़ी बनाया कि तुम सारा पानी फेर दो उसमें। मुफ्ती से मैंने जगह अपने भाई के रिश्ते की बात की हुई है, तो काफी अरसे तो बात चल रही है, तो अभी आजकल उन्होंने हाँ कर दी है। लेकिन अभी मसला ये है कि पहले उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि लड़की में कोई मसला है, उन्होंने थोड़ा सा बताया था कि लड़की को शुगर है, लेकिन आज उन्होंने बताया कि लड़की को इंसुलिन भी लगती है। तो अब आप बताएं कि क्या रिश्ता हमारे लिए मुनासिब है, क्योंकि पहले ही हमारे घर में बहुत मसले मसाइल हैं, तो क्या रिश्ता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं किसी की शुगर की वजह से क्यों उस बेचारी का रिश्ता तोड़वाऊं, ये खुद फैसला करो मेरे भाई। तो शुगर अगर कंट्रोल में होना तो 99 साल भी शुगर के मरीज जिंदा रहते हैं। मेरे नाना को 40 साल शुगर थी, 99 साल में फौत हुए। 40 साल शुगर रही है और फौत कब हुए, सोचो शुगर ना होती तो कब फौत होते। तो ये फैसला खुद करो, अगर लड़की में अब दूसरी कोई खराबी नहीं, अखलाक अच्छे हैं और शुगर भी इतनी है कि इंसुलिन लेके चलती रहे, वो खाती रहे। शुगर के मरीज तो ऐसे फोड़ते हैं, हमारी खाला को शुगर थी, मैं लड्डू नहीं खाता, मेरी आदत ही नहीं है ना, तो हमारी खाला को टाइट शुगर थी, एक रसगुल्ला उठाया टीका लगाया, दूसरा रसगुल्ला उठाया टीका लगाया, तीसरा रसगुल्ला, या एक ही टीके में ज्यादा वो दवा भर ली। उनको पता होता था इतनी शुगर है तो इतनी इंसुलिन लेनी है। हमने कहा आपके ज्यादा मजे हैं भाई। तो ये शुगर, बाज लोग ये भी कर रहे होते हैं, टीके लगाते रहो फोड़ते रहो। तो अब मुझे नहीं पता इस लड़की को किस लेवल की शुगर है, तो आप खुद फैसला करें मेरे भाई। बाकी कर लो यार, दुनिया मुसाफिर खान, अगर उसमें और कोई खराबी नहीं है कर लो, फिर एक और कर लेना बगैर शुगर वाली के, उसको ब्लड प्रेशर होगा, एक कर लेना, एक गुर्दा हो जिसका। मेरे पास एक लड़की का रिश्ता आया, जब मैं, पुरानी बात है, अब तो चांस ही खत्म हो गया, तो उसका एक गुर्दा था एक गुर्दा नहीं था। अच्छा, मैंने हाँ कर दी, मैंने कहा चलो गुजारा चलाएंगे, फिर एक गुर्दे पे गुजारा चलाएंगे। लेकिन उन लोग के नखरे इतने, अब तो पुरानी बात हो गई, किसको पता चलेगा किसकी बात हो रही है। बात है मेरा ख्याल 2012-13 की। तो यार इतने नखरे वो लोग कर रहे थे, मैंने कहा मैं गुर्दे पे कंप्रोमाइज कर रहा हूं। जिसके 2 गुर्दे होते हैं, एक खराब हुआ तो चलो आदमी कहता है दूसरा तो है ना, इनका तो एक गुर्दा खराब हुआ तो गया, गुर्दा ही गया। तो मैंने कहा मैं एक गुर्दे पे कबूल कर रहा हूं, तो थोड़ा सा आप भी कंप्रोमाइज करो ना। उनको पूरे, उनके इतने नखरे थे, मैंने कहा रहने दो भाई, हमारे तो पूरे 2 हैं, हम क्या, या तो हमारा भी एक होता, हम कंप्रोमाइज करते भाई। जी क्या बोल रहा है भाई, माइक दे दो यार इनको, ये भाई सवाल। तो
اب بات پرانی ہو گئی, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ان کو بھی نہیں پتہ چلے گا انشاءاللہ. میں جب قصہ ریٹائر ہو جاتا ہے نا پھر بیان کرتا ہوں. آواز آئے گی یار, یہ بہت سارا پرچیاں ہیں, کس کس کا جواب, بہت ہو گئے, بس ٹائم بھی بہت ہو گیا. یہ اگلے اتوار کو دے دیں. ابھی لوگوں کو ایک دو سوال بس سلام کا. ایک دن میرے محمد گل نے آپ کو سلام بھیجا جی, علیکم علیہ السلام. محمد گل کو میرا بھی سلام. صاحب ابھی گھر والی کو 3-4 مہینے میں نے وہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی, تک کہ ابو نے بولا کہ الگ رہ رہی ہے تو الگ رہ لے, میرے ساتھ رہ رہی ہے تو میرے ساتھ, کے باوجود بھی وہ کہہ رہی. یعنی آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی تھی, آپ نے پھر طلاق دے دی. کتنی طلاقیں دی صاحب نے کہا کہ الگ رہ رہی ہے, الگ رہنا چاہ رہی ہے میرے ساتھ, اس کے باوجود طلاق کے بعد نہیں, طلاق سے پہلے, طلاق سے پہلے جب نہیں تو دے دی نا. کتنی؟ 3 تو دینی نہیں چاہیے. خیر اب دے دی تو ختم. مفتی صاحب میں اس سے پیار بھی بہت کرتا تھا اور اس کی ہر پوری کرتا تھا, اس نے میرے سے تو پیار بہت کرتے تھے تو نہیں دینی چاہیے تھی. اب وہی پورا بیان ہوا ہے, اب جو ہو گیا مٹی پاؤ. کسی اور سے پیار کرو, ایسا نہ ہو کسی اور بھی کہیں اور اس دوران شادی کر لے, دل کے ارما آنسو میں بہ جائیں گے, ان کے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں. چلیں بھائی آخری سوال لے لیتے ہیں, بس بہت ٹائم ہو گیا. جی السلام علیکم. فٹنس ٹرینر ہوں. جم میں کبھی نماز پڑھتا ہوں تو زیادہ تر جگہ ایسی ہیں جہاں سامنے شیشہ ہوتا ہے. شیشے کے بالکل سامنے کھڑے ہو کے نماز, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے اس لیے روکا جاتا ہے کہ توجہ بڑھتی ہے, آدمی اپنے آپ کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو باقی کوئی ناجائز کی کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ پھر بھی توجہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا جگہ ہی نہیں ہے تو پھر جائز ہے, کوئی حرج نہیں. آخری سوال لے لیں یار, اور بیچارے لوگ, وہ بیچارے کافی دیر, بس وہ لال کمی, ایک مائک تو آن کریں بس. لاسٹ سچی مچی کا لاسٹ سوال ہے بھائی. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم چھوٹی سی بارے کی آیت ہے کہ اس میں مفتی صاحب سے نے فرمایا تھا کہ اس بلائی کی طرف نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ چیز اللہ کے راہ میں صدقہ نہ کرو. تو اس سے کیا مراد ہے؟ ہم بعض دفعہ اپنے کام کرنے آتے ہیں, ہمارے گھروں میں خواتین کپڑے وغیرہ ہمارے کو استعمال کیے, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی سستی چیز صدقہ نہ کرو. حدیث میں آتا ہے جب کوئی نیا لباس پہنے تو پرانے کو صدقہ کر دے. وہ تو اب اس میں یہ سوچنا ہم پرانی چیز صدقہ کر رہے ہیں ثواب نہیں ملے گا, تو ایسا نہیں ہے. پرانی چیز ضائع کرنے سے بہتر ہے کیا کر دی جائے, صدقہ. ہاں یہ جو قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ کہتے ہیں نیکی تک پہنچ نہیں سکتے جب تک محبوب چیز صدقہ نہ کرو, تو یہاں نیکی سے مراد ہے اعلیٰ اور کامل درجے کی نیکی. البر میں الف لام عہد کا ہے, یعنی خاندانی نیکی تو یہ ہے کہ محبوب چیز صدقہ کرو. تو کبھی کبھار ایسا بھی کرنا چاہیے, تو تگڑا صدقہ کرنا چاہیے جس سے تھوڑا سا دل پہ ایک لگے کہ یار کچھ ہلے آدمی اندر سے کبھی کبھار, اور وہ اتنا نہ ہو کہ کل دوسروں سے ادھار مانگتا پھر رہو. تو آیت کا یہ مطلب ہے. چلے میں سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ